دیکھی ہیں آپ نے چھوٹے میاں صاحب کی شودے بازیاں کس طرح سے وانیاں جانیاں تو کرتے ہیں لیکن مہنگائی کی جو ہے نا جانیاں نہیں کروا سکے. آنیاں ہی آنیاں ہو رہی ہیں مہنگائی کی. اور جس طرح سے اس ٹائم مہنگائی کی صورتحال ہے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بری طریقے سے کلیپس کر رہی ہے. KSE 100 انڈیکس جو ہے وہ بہت نیچے آ گیا, 500 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ نیچے گر چکا ہے اور مزید مندی جو ہے وہ جاری ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر. تو ایسے حالات میں ابھی سمجھ نہیں آ رہی شہباز شریف کو کہ کرنا کیا ہے. وہ اتنی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں, اتنے مشکل طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ جو کہتے تھے نا کہ عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم ہو کر بھی کنٹینر والی سیاست کر رہے ہیں, وہ کارکردگی پر توجہ دے, تو یہی اب حال ان کا الٹا شہباز شریف کا ہو گیا کہ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ اپنی کارکردگی پر توجہ دیں, اب آپ عمران خان کا جو ہے وہ کھیڑا چھوڑ دیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, اب عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. تو بھائی اگر تباہ برباد کر دیا تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ یار میں تو ملک کو ٹھیک کر دوں گا, آرام سے ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. اور آپ کی تیاری کا یہ عالم ہے. میرا سوال ہے شہباز شریف صاحب کہ آپ کی تیاری کا یہ عالم تھا کہ آپ کو اپنے کپڑے بیچنے پڑیں گے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے, تو کیا ایفرٹ ہے آپ کی, کس طرح کی کوششیں آپ نے کی؟ پھر یہ صرف آپ نے ایک اتارنا تھا عمران خان کو اقتدار سے تاکہ آپ اپنی مرضی کے جو ہیں وہ اصلاحات کر سکیں, اپنی مرضی کی چیزیں چینج کر کے اپنے جو حالات ہیں وہ اپنے لیے سازگار کر کے جو ہیں وہ اگلے الیکشن کی طرف جائیں. تو آپ کا تو پلان ہی تھا, لیکن آپ کا سب کچھ ہی الٹا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب کوئی منجن نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے جس کو وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں. تو اب وہ عمران خان کے ریاست مخالف بیانیے کا جو ہے نا راگ لاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ عمران ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں. تو اگر ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں تو اب کیسے خیال آ گیا آپ کو پاک فوج کا؟ پہلے تو آپ اتنے اداروں کو گالیاں دیتے تھے, جو مریم اور جو نواز شریف صاحب کرتے رہے, وہ کیا کسی سے ٹکا چھپا ہے؟ تو اس کی کیوں نہیں ایکشن لے رہے تقریروں کا؟ اس تقریر پر کیوں ایکشن لے رہے ہیں کہ عمران خان نے تقریریں کی, ابھی تو انہوں نے کسی چیز کا نام ہی نہیں لیا, کسی بندے کا نام ہی نہیں لیا. بلکہ نواز شریف صاحب جو تھے اور جو مریم نواز تھی وہ تو نام لے لے کر اداروں کی تذلیل کیا کرتے تھے. تو اس ٹائم تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب اسی لیے نا مہنگائی سے چھپنے کے لیے, مہنگائی سے بچنے کے لیے اب عمران خان کے اوپر جو ہے نا وہ ملک دشمنی کا الزام لگایا جا رہا ہے. تو الزام تو یہ وہ بھی لگاتے تھے کہ جی سازش کا ڈرامہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب, لیکن وہ کہہ لیں کہ شاید بخلاہٹ کا شکار ہیں یا منہ سے سچ نکلی جا رہا ہے جو عمران خان کی عزت کا باعث بن رہا ہے, عمران خان کی عزت میں اضافہ کر رہا ہے. ان کا سچ بولنا, ان کی زبان لڑکھڑانا عمران خان کی عزت میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے. اور اب شہباز شریف نے ایوان میں کھڑے ہو کر یہ اعتراف کر لیا ہے کہ واقعی دھمکی آئی تھی عمران خان کو. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو آپ یہ شہباز شریف کا کلپ دیکھ لیں, کلپ دیکھیے گا. نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی, جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت, اور میں یہ بات آن دا فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں with fullest responsibility at my command, honorable speaker, سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا, خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ, لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے, اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا. تو دیکھا آپ نے یہ کلپ کہ کس طرح سے شہباز شریف یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پہ یہ جو ہے نا ان کو دھمکی ملی. تو اب وہ الگ بات ہے اس کو سازش نہ کہیں, لیکن یہ سازش ہی ہے تو اور کیا ہے؟ پہلے تو یہ خط کو نہیں مان رہے تھے, اب یہ کم از کم مان گئے خط ہے, پھر اب اس کے بعد دھمکی کو نہیں مان رہے تھے, دھمکی کو بھی مان لیا. تو ویسا سب چیزوں پر براہ راست پر آئیں گے یہ, کیونکہ یہ حصہ ہے اس کا. اس لیے واللہ وکل پتہ نہیں کیسے ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی, کس طرح سے کہہ دیا. اب ظاہر سی بات ہے ان کا یہ بیان جو ہے وہ بیک فٹ پر لے کر جائے گا متحدہ حکومت کو, اور باقی جماعتیں بھی یہ سوچ رہی ہوں گی, سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہوں گی, بھائی یہ کیا کہہ دیا شہباز شریف نے یہاں پہ سب کے سامنے اعتراف کر لیا, ہم تو کیسے پتہ نہیں کس طرح سے اس کا دفاع کر رہے ہیں, کتنی مشکل سے کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں, اور شہباز شریف نے ایک ہی سیکنڈ میں ہماری ساری محنت پر جو ہے پانی پھیر دیا ہے. تو اب پانی تو وہ مولانا کی امیدوں پر بھی پھیر دیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے, اور ان میں باقاعدہ دراڑ نظر آ رہی ہے. مولانا پہلے خاموش تھے کہ پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں, مولانا کو پتہ نہیں کیا غم ستایا جا رہا ہے. تو ان کو اصل میں غم تھا صدر مملکت کی کرسی حاصل کرنے کا غم تھا, جو ان کو نہیں مل رہی تھی اور اب بھی نہیں ملے گی. تو اس لیے کیونکہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ مور مسور کی دال, کہ مولانا کی شکل ہے, مولانا کی حیثیت ہے کہ وہ اس آئینی عہدے پر بیٹھیں,
کیا ان کو جس طرح سے پامال کر کے انہوں نے جو سرپرستی کی پی ٹی ایم کی، تو کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ صدر مملکت کی کرسی پر بیٹھیں؟ بالکل نہیں. پھر یہ لسیاں پئیں گے، بس یہی کام ہے ان کا، اور تو کوئی کام ہے نہیں ان کا. اور کشمیر کمیٹی کے 10 سال چیئرمین رہے تو انہوں نے صرف بنگی پی اور کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو خیر اب خبر یہ ہے کہ زرداری اور نواز شریف میں معاملہ طے پا گئے ہیں، اور شہباز شریف بھی اوبیسلی. تو اب جو آئینی عہدے ہیں، جو صدر کا بھی عہدہ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے کورٹ میں ڈال دیا جائے گا. تو اب ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب صدر بننا چاہ رہے تھے، اب ان کے خواب پر پانی پھر گیا ہے، اب وہ ناراض ہو گئے ہیں بیڈیم سے، حکومت سے. تو اب لگ ایسا رہا ہے کہ اب مزید ڈراڑ پڑے گی. پہلے ایم کیو ایم ناراض ہو گئی اور اب مولانا صاحب ناراض ہو گئے ہیں، تو اب ان کی مزید جو ہیں وہ وکٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی، اور حکومت اس طرح سے کھوکھلی ہو کر اپنی موت آپ مر جائے گی. تو عمران خان کے لیے بہرحال ہر طرف سے فضا جو ہے وہ سازگار ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جب عمران خان صاحب 20 مئی کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کرتے ہیں، تو اس ٹائم کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ نکلتی ہے. شنید تو یہی ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شاہراہ اقتدار کا رخ کرے گی. تو اب تک لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.